میں، عیسیٰ پہلے، عیسیٰ کی امت بعد میں، یحییٰ پہلے، یحییٰ کی امت بعد میں، زکریا پہلے، زکریا کی امت بعد میں، لوط پہلے، لوط کی امت بعد میں۔ اب ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جتنے ہیں اتنے ہی تبرک سمجھ کے رکھ لیں، ورنہ میرا اپنا مقدر جو جملہ نہ پہنچا پایا، یہ اللہ کا انتظام ہے کہ ہادی پہلے ہوگا، ہدایت لینے والے بعد میں جائیں گے۔ جیسے پانی پہلے ہے، پینے والے بعد میں ہے، کھانا پہلے ہے، کھانے والے بعد میں ہے، شجر پہلے ہے، سایہ لینے والے بعد میں ہے، ہوا پہلے ہے، سانس لینے والے بعد میں ہے، دریا پہلے ہے، دریا پہلے ہے، کشتی چلانے والے بعد میں ہے، فضا پہلے ہے، طیارہ اڑانے والے بعد میں ہے۔ ویسے ہی آدم پہلے امت بعد میں، عیسیٰ پہلے امت بعد میں، زکریا پہلے امت بعد میں۔ لیکن کیا عجیب انتظام قدرت ہے کہ 14 پہلے 1.25 لاکھ بعد میں۔ دیکھیں عجیب انتظام قدرت ہے، اللہ نے ہادی کو پہلے رکھا، ہدایت لینے والوں کو بعد میں رکھا۔ میں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے لیے نثر کے خیمے کا سہارا لے کر نظم کے خیمے کی طرف جا رہا ہوں۔ یہی اسلوب ہے اور یہی طریقہ ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ بس نظامت کی بیساکھی کا سہارا لے کے 2-4 جملے آپ کے حوالے، اور اس کے بعد شعری سلسلہ رہے گا اور پائے تکمیل تک یہ قافلہ پہنچ جائے گا۔ اس کا مطلب آج 1.25 لاکھ بعد میں اور 14 پہلے، لیکن انتظام قدرت یہ ہے کہ 1.25 لاکھ میں بھی جیسا پہلا ویسا دوسرا نہیں، جیسا دوسرا ویسا تیسرا نہیں، جیسا تیسرا ویسا چوتھا نہیں، جیسا چوتھا ویسا پانچواں نہیں۔ ابھی بھی آپ نہیں پہنچے، آدم آدم ہے، عیسیٰ نہیں ہے۔ کاش کے جملہ پہنچ جائے، آدم آدم ہے۔ یہ مجلسی شہر آپ جس کو کہہ رہے ہیں، جس بستی میں ہوں، یہ مجلسی بستی ہے۔ یہاں پہ خطبہ، علماء، شعراء، ادباء، محققین، مفکرین، یہاں سے معرکۃ العرب بیان کا خطاب ہوتا ہے اور آپ ماشاءاللہ سماعت کرتے ہیں۔ 1.25 لاکھ کا چیلنج ہے۔ اللہ کی توحید کی لطافت یہ ہے کہ 1.25 لاکھ میں جیسا پہلا ویسا دوسرا نہیں، جیسا دوسرا ویسا تیسرا نہیں، جیسا تیسرا ویسا چوتھا نہیں۔ آدم آدم ہے، عیسیٰ نہیں ہے، عیسیٰ عیسیٰ ہے، موسیٰ نہیں ہے، یحییٰ یحییٰ ہے، زکریا نہیں ہے، یوسف یوسف ہے، یعقوب نہیں ہے۔ اس کا مطلب 1.25 لاکھ میں بھی ایک جیسے 2 کیریکٹر نظر نہیں آئیں گے عزیزان گرامی، لیکن اسی کائنات میں اور اسی روئے زمین پر اللہ نے ایک گھرانہ فاطمہ کا ایسا خلق کیا جس کا پہلا بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، وکلنا محمد۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو شفائے کلی عطا کرے۔ جس کی زبان سے ایک بار یا علی کی صدا نکل جائے خلوص دل کے ساتھ، اللہ مکمل قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے۔ بتائیے ہے کسی کے پاس ایسا رہبر، ایسا ہادی، ایسا امام کہ ایک بار یا علی کہا جائے؟ یہ حدیث سنا رہا ہوں صاحب، رٹی رٹائی کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، نصوص کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ معصوم کی حدیث ہے، خلوص دل کے ساتھ اگر ایک بار یا علی کہہ دیا جائے، اللہ مکمل ثواب قرآن کا عطا کرتا ہے۔ اس لیے کہ ہماری قوم کا ہر بچہ حافظ قرآن ہی تو ہوا۔ ایک بار یا علی کہا تو اس کا مطلب حفظ قرآن ہے اس کے بعد۔ اب دیکھیے، آئیے، میں بالکل آپ کی خدمت میں سما خراشی کا قائل نہیں ہوں، ساری نظامتیں اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، میں نظامت دہرانے کا بھی قائل نہیں ہوں۔ کوشش یہ کرتا ہوں کہ جب آپ نے ہر سال بلانے کی کوشش کی ہے تو اب ہر سال کچھ نیا سنایا جائے۔ آئیے ایک ردیف سناتا ہوں آپ کو۔ ردیف ہے، یہ جرم ہے۔ اگر آپ نے نیگیٹو ردیف کو پازیٹیو طریقے سے سن لیا تو میں سمجھوں گا کہ میرے آنے کا مقصد حل ہو گیا۔ سنیے گا، مجھے وہی گوری خالصہ بتائیے گا جو ہے۔ آئیے پہلا مطلب آپ کے حوالے کرتا ہوں، بالکل نیا کلام، مطلع سے لے کے مقطع تک توجہ، جہاں تک آواز جا رہی ہے۔ شیخ تو نے حق سے جو پردہ کیا، یہ جرم ہے۔ جب تک پہلا مصرع نہیں حل ہو جائے گا، شہرگ حیات میں ہمارے برادران سلمان بھائی اسما افہم کی تلقین پڑھ کے آگے والے کو جگاتے نہیں رہیں گے، وہ سر اٹھاتے نہیں رہیں گے۔ میں پہلا مصرع پڑھتا رہوں گا کہ شیخ تو نے حق سے جو پردہ کیا۔ بچوں تھوڑی دیر خاموش رہو۔ ممبر کے پاس اگر بچہ شرارت کرے تو ڈر نہیں لگتا، کوئی بوڑھا شرارت کرے تو غدیر کی یاد آ جاتی ہے۔ ہاں ماشاءاللہ، یہ وہی گوری خالصہ ہے جو ایک ایک سیارے کے نائے پہ پوری تاریخ رکھ لیتا ہے۔ سنیے گا کہ شیخ تو نے حق سے جو پردہ کیا، یہ جرم ہے۔ شکیل بھائی آپ تو انتخاب کرتے ہیں کلام کا، یہ بالکل نیا کلام پڑھنے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ گوری خالصہ کو بیدار کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ بھیا یہ میمنہ، یہ میسرہ، میمنہ کو میسرہ پہ، میسرہ کو میمنہ پہ، اور دونوں کو قلب لشکر پہ، ایک دم ایسا ہی ماحول رکھیے گا۔ شیخ تو نے حق سے جو پردہ کیا، یہ جرم ہے۔
منکر نور خدا یہ جرم ہے. شعر سنیے، مطلب سنا دیا. شیخ تو نے حق سے جو پردہ کیا یہ جرم ہے. ہو گیا تو منکر نور خدا یہ جرم ہے. تو نے حج بھی کر لیا اور تو مدینے بھی گیا، بھول بیٹھا تو مگر کرب و بلا یہ جرم ہے. آئے ہائے، یہ وہی گوری خالصہ ملنا چاہیے. نعرہ حیدری. شیخ تو نے حق سے جو پردہ کیا، لیکن میں وہی کرتاس ہوں. شیخ تو نے حق سے جو پردہ کیا یہ جرم ہے. شیخ تو نے حق سے جو پردہ کیا یہ جرم ہے. سنیے گا، بی بی زہرا کا مقدمہ سنا رہا ہوں، بالکل تازہ ہے. اس برس میں نے شاید 2 جگہ پڑھا ہے، اور شاید یہاں پہ پڑھ کے ماحول چاہتا ہوں جو گوری خالصہ میں نے 2 3 سال 4 سال دیکھا ہے، وہی ماحول کہ شیخ تو نے حق سے جو پردہ کیا یہ جرم ہے. مدثر صاحب، ہو گیا تو منکر نور خدا یہ جرم ہے. تو نے حج بھی کر لیا اور تو مدینے بھی گیا، بھول بیٹھا تو مگر کرب و بلا یہ جرم ہے. جس کے استقبال کو اٹھتے تھے مسلک سے رسول، وہ کھڑی تھی اور تو بیٹھا رہا. یہ سنیے گا، سلامت رہیے. سنیے جس کلام کا انتخاب کیا ہے سنی. ہاں کر چکا، بہت میں کر چکا. ہاں یار ہی بتا. سنیے، بڑا لطف آئے گا. شاید 2-4 لوگ اپنی جگہ سے اٹھیں، شاید مدثر بھائی میں پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں. شیخ تو نے اب شعر سنیے جو پہنچانا. تاریخ ذہن میں ہے، مجلسی مجمع ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. شیخ تو نے حق سے جو پردہ کیا یہ جرم ہے. ہو گیا تو منکر نور خدا یہ جرم ہے. تو نے حج بھی کر لیا اور تو مدینے بھی گیا، بھول بیٹھا تو مگر کرب و بلا یہ جرم ہے. جس کے استقبال کو اٹھتے تھے مسند سے رسول، وہ کھڑی تھی اور تو بیٹھا رہا یہ جرم ہے. ارے خود کہا تو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں، خود کہا تو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں، اور خود وارث نبی کا بن گیا. یہ سلامت رہیے، اللہ آپ کو صحت دے. تشریف لائیں مولانا، تشریف لائیں. سنیے نا، سلامت رہیے آپ. ہاں بھیا بہت اچھا. دیکھیں یہ نعرہ لگا رہے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے بحق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. ان کو اللہ اور قوت عطا کرے. خدا کی قسم یہ نعرہ حیدری نہیں ہے. آج کے زمانے میں لوگ کووڈ ٹیسٹ کرا رہے ہیں، ہاں ٹیسٹ کرا رہے ہیں، لیکن آپ سلامت رہیے. واہ واہ، مولا آپ کو آباد رکھیں. بہت یہ دیکھیے آج کا مصرع ہے، آج کا مصرع دیکھیے ناظم آزاد ہوتا ہے، لیکن اب چونکہ تھوڑا بہت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دیا ہے وہ نعمت ہے، تو کچھ شعر تو میں آپ کو ہاں ہو گئے تو سنا دوں گا، کوئی واجب نہیں ہے، کیونکہ واجب تو ان کے اوپر ہے جو شعراء کرام آئے تب آزمائی کر کے. ابھی میں نے وہ شعر نہیں پڑھا جو شعر پڑھنا ہے. سنیے مدثر صاحب، سنیے گا. ہاں اہل گل سنیے کہ شیخ تو نے حق سے جو پردہ کیا یہ جرم ہے. سنیے، شیخ تو نے حق سے جو پردہ کیا یہ جرم ہے. ہو گیا تو منکر نور خدا یہ جرم ہے. ہو گیا تو منکر نور خدا. یہ بیچ چھوڑیے، بیچ تو چہرے پہ دیکھنا چاہتا ہوں جو لگے گا. سنیے گا، ہو گیا تو منکر نور خدا یہ جرم ہے. تو نے حج بھی کر لیا اور تو مدینے بھی گیا، بھول بیٹھا تو مگر کرب و بلا یہ جرم ہے. یہ جرم ہے، نیگیٹو ردیف ہے. سنیے گا، یہ جرم ہے. بھول بیٹھا تو مگر کرب و بلا یہ جرم ہے. جس کے استقبال کو اٹھتے تھے مسند سے رسول، وہ کھڑی تھی اور تو بیٹھا رہا یہ جرم ہے. خود کہا تو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں، اور خود وارث نبی کا بن گیا یہ جرم ہے. فاطمہ جو لے گئی تھی 7 تحریر رسول، سنیے مقدمہ، فاطمہ جو لے گئی تھی 7 تحریر رسول، تو نے اس تحریر کو جھٹلا دیا یہ جرم ہے. سنیے گا ایک شعر جہاں تک میں لایا ہوں، شعر سنیے، پوری قوت کو سمیٹیے گا. ایک شعر آپ کے حوالے سنیے. تبرائی مجمع ہے، فضائل سننے والا مجمع ہے، اہل بیت کے دشمنوں کو کبھی دوست نہیں رکھنے والا مجمع ہے، تبرہ کرنے والے مجمع کے لیے ایک شعر حوالے کر رہا ہوں. مقدمہ ہے شہزادی کا. شہزادی آپ کی عبادت کو
کرنے میں پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، اس لیے کہ لعنت کرنے میں پیچھے بھاگیں گے غیبت کبریٰ ہے، یہی ایمان تو بچانا ہے۔ اگر یہ چلا گیا تو شجر چاہے جتنا گھنا ہو، اگر جڑ میں ہی کیڑے لگ جائیں تو ثمر میٹھے نہیں ہوتے۔ الحمدللہ ہمارے نایاب صاحب ہیں، شکیل صاحب ہیں، شبروز صاحب ہیں، بہترین آپ نے ماحول دے دیا ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف ایک شعر پڑھنے کی اجازت دیجئے، میں آہستہ سے پڑھتا ہوں، سکہ پلٹ لیجئے گا، آپ زور سے سن لیجئے گا۔ سنیے، تو نے حج بھی کر لیا اور تو مدینے بھی گیا، تو نے حج بھی کر لیا اور تو مدینے بھی گیا، بھول بیٹھا تو مگر کربو والا، یہ جرم ہے، خود کہا تو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں۔ اچھا سنیے صاحب، ایک شعر ہے، اگر تاریخ ذہن میں ہوگی تو بڑا لطف آئے گا، ورنہ کوئی بات نہیں، قرطاس کا شعر قرطاس کو واپس کر دیے گا، کہیں اور پڑھ لوں گا۔ خود کہا تو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں اور خود وارث نبی کا بن گیا، یہ جرم ہے، پڑھ دوں اجازت ہے؟ تاریخ ذہن میں، شعر سنیے گا، پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں، سنیے، جو نبی چھوڑے وہ صدقہ ہے، یہی سچ ہے، اگر کہہ رہا تھا نا، سنیے گا، پہلا اور دوسرا اس نے تو اپنے پاس رکھا، لیکن جب تیسرے کی خلافت آئی تو مقدمہ جا کے پڑھیے گا، میں بغیر تاریخ کے شعر نہیں کہتا، تو یہی کہہ رہا تھا کہ جو نبی چھوڑتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، اس میں امت کا حق نہیں ہوتا، پرسنل پراپرٹی نہیں ہوتی۔ اگر پہنچ جائے شعر تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ خود کہا تو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں اور خود وارث نبی کا بن گیا، یہ جرم ہے۔ جو نبی چھوڑے وہ صدقہ ہے، یہی سچ ہے، اگر پھر فدق مروان کو کیوں دے دیا، یہ جرم ہے۔ ہائے ہائے ماشاءاللہ، تاریخ پڑھنے والے بیٹھے، سلامت رہیے، جیتے رہیے، آپ کے چہرے ایسے ہی کھلتے رہے، ولایت کا رنگ چڑھا رہے۔ محمد وآل محمد، تو نے حج بھی کر لیا اور تو مدینے بھی گیا، بھول بیٹھا تو مگر کربو والا، یہ جرم ہے۔ جس کے استقبال کو اٹھتے تھے مسند سے رسول، بیٹھ جائیے، جس کے استقبال کو اٹھتے تھے مسند سے رسول، وہ کھڑی تھی اور تو بیٹھا رہا، یہ جرم ہے۔ وہ کھڑی تھی اور تو بیٹھا رہا، اس کی بات کر رہا ہوں، یہ جرم ہے۔ وہ کھڑی تھی اور تو بیٹھا رہا، یہ جرم ہے۔ سنیے، جب خود کہا تو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں اور خود وارث نبی کا بن گیا۔ میں بھائی ایک شعر آہستہ سے پڑھتا ہوں، بس آخری ہے، جب خود کہا تو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں اور خود وارث نبی کا بن گیا، یہ جرم ہے۔ جو نبی چھوڑے وہ صدقہ ہے، یہی سچ ہے، اگر پھر فتق مروان کو کیوں دے دیا، یہ جرم ہے۔ شعر سنیے، مجھے بہت پسند ہے، آہستہ سے پڑھتا ہوں۔ خم کے میدان میں جو بیعت کی وہ بیعت توڑ دی، اے خدا کی قسم مجھے تو بڑا لطف آیا تھا، میں فخر کر رہا ہوں یہ شعر پڑھتے ہوئے کہ اہل بیت نے یہ میری فکر کی جھولی میں عطا کیا ہے۔ میں شعر پڑھ دیتا ہوں، آپ کے حوالے سنیے گا کہ ہاں، خود کہا تو نے نبی، خود کہا تو نے، سلامت رہیے آپ، خود کہا تو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں۔ عمر شعر گوئی کا شاید کوئی نازک شعر ہو کہ خود کہا تو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں اور خود وارث نبی کا بن گیا، یہ جرم ہے۔ خم کے میدان میں جو بیعت کی وہ بیعت توڑ دی، جرم کی فہرست میں سب سے بڑا یہ جرم ہے۔ ویڈیو دیکھ لیجئے گا کہ میں نے پڑھے ہیں کہ نہیں۔ ہمارے برادر بزرگ حسین مہدی صاحب قبلہ تشریف فرمائے، یہ ٹوک سکتے ہیں، کرتاز بھائی یہ میں سن چکا ہوں، یہیں پہ آپ نے پڑھا، اگر یوٹیوب پہ سنا ہو تو معاف کیجئے گا، یہاں پڑھا ہو تو نہ ٹوکیے گا۔ 3 شعر، پہلا شعر صاحب، پہلا شعر اجمیر تارا گڑھ کی پہاڑیوں سے، پہلا شعر تارا گڑھ کی پہاڑی سے سنیے صاحب، پہاڑ سے لایا ہوں اور ٹھنڈ بہت ہے، پہاڑوں سے اتری ہے اور یہاں تک پہنچی ہے، لیکن ولایت کی گرمی اتنی ہے کہ اس ٹھنڈ کا اثر نہیں ہے، ولایت کی حرارت۔ سنیے صاحب شعر، علی ناصر صاحب اجمیری، رہنے والے ہیں تارا گڑھ کے۔ اب محفل ہو رہی تھی، کبھی کبھی ایسے مضمون آ جاتے ہیں کہ محفل ایک طرف وہ مضمون ایک طرف، ایک شعر انہوں نے پڑھا اور وہ شعر سن لیجئے، شعر سنا دیتا ہوں چاہے جیسے سنیے گا، مضمون اگر سنا ہو تو نہ بولیے گا، لیکن شعر سنیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بالیاں 2 تھی سکینہ کی برائے اسلام۔ میں پھر مصرع پڑھ دیتا ہوں، یوں ہی دیکھتے رہیے گا، سنیے دوسرا مصرع۔ شعر ایک ہے، پورے کلام پر غالب ہے، شعر سنیے سلمان صاحب
کہ بالیاں دو تھی سکینہ کی برائے اسلام. پھر سنیے مصرع یہاں سے وہاں تک سنیے, آپ لوگ مرثیہ پڑھتے ہیں. بالیاں دو تھی سکینہ کی برائے اسلام, جو خدیجہ تیری دولت کے برابر نکلی. اللہ سلامت رہیے آپ. یہ شعر تو آپ نے سن لیا, بہت شکریہ, بہت اچھے سے سنا آپ نے, ماشاءاللہ. دیکھیے اس شعر کی قبولیت ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں. بالیاں دو تھی سکینہ کی برائے اسلام, بالیاں دو تھی سکینہ کی برائے اسلام, جو خدیجہ تیری دولت کے برابر نکلی. لکھنؤ میں ایک مصرع ہوا, آ کے ممبر پر سنایا ہے قصیدہ اس نے. ایک مطلب سنیے رضوان عرفی لکھنوی کا, اور اس کے بعد فوراً ایک شعر سنیے ہلال نقوی صاحب کا. چاہے جیسے سن لیجئے. کیا ہے مصرع کہ آ کے ممبر پر سنایا ہے قصیدہ اس نے. گوری خالصہ شاعری کی قدر کرتا ہے, میں مطلب پڑھ کے دیکھتا ہوں, قبول فرمائیے. چاہے جیسے سنیے, مطلب پڑھتا ہوں کہ اتنا مضبوط کیا اپنا ارادہ اس نے. ڈرانا نہیں, نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, گھور کے نہ دیکھیے گا. بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں, شاید اپنی جگہ پہ نہ بیٹھیے. اگر رضوان عرفی لکھنوی شاعری کی کائنات کے کا معتبر نام لے رہا ہوں, مطلب سنیے. وہ فرماتے ہیں اتنا مضبوط کیا اپنا ارادہ اس نے, دستے داؤد سے منوا لیا لوہا اس نے. سلامت رہیے آپ, جیتے رہیے, خوش رہیے, آباد رہیے. مطلب پڑھ دیا آپ نے, قبول فرمایا. شعر سنیے ہلال نقوی کا شعر اس کے بعد کہ اتنا مضبوط کیا اپنا ارادہ اس نے, دستے داؤد سے. ہلال نقوی کا لہجہ سنیے, قیامت کا شعر کیا لہجہ دیا ہلال صاحب نے. فرماتے ہیں عرفی صاحب کہ اتنا مضبوط کیا اپنا ارادہ اس نے, دستے داؤد سے منوا لیا لوہا اس نے. ہلال نقوی صاحب نے فرمایا کہ اختیار اپنے دکھانا تو نہیں چاہتا تھا, اختیار اپنے دکھانا تو نہیں چاہتا تھا, ایک دن کر دیا سورج کو اشارہ اس نے. جتنی دیر چاہیے واہ واہ کہتے رہیے. اختیار اپنے دکھانا تو علی علی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. بھیا میں انتظامیہ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, اسی علاقے اور اسی گھر کا سمجھ کے, اپنی محفل سمجھ کے, کہ زیادہ انتظام بھی بد انتظامی میں تبدیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. صرف ایک شاعر تک رک جائیے گا, دھیرے دھیرے من و سلوہ نازل کرتے رہیے, چھپا چھپا کے لوگوں تک تبرک پہنچاتے رہیے. لیکن میں گزارش کروں گا چائے پیجیے گا, کسی کی منقبت نہ پی جائیے گا. اتنا سمجھ کے آپ چائے پیتے رہیے, میں آپ کو نہیں روکوں گا. لیکن ہمارے بھیا کیمرے کو بھی آپ جیسے آپ تصویریں کھینچ رہے ہیں کھینچتے رہیے, لیکن کم از کم اشعار کو قبول فرمائیے. اتنا مضبوط کیا اپنا ارادہ اس نے, دستے داؤد سے منوا لیا لوہا اس نے, اختیار اپنے دکھانا تو نہیں چاہتا تھا, ایک دن کر دیا سورج کو اشارہ اس نے. بابو صاحب بھی مرحوم, اللہ مزید درجات بلند فرمائے, لکھنؤ کے رہنے والی ایک معتبر شخصیت, بابو صاحب بھی ایک غزل تھی جس کی ردیف تھی کمر کمر. کسی نے کہہ دیا اس پہ سلام نہیں ہو سکتا. یہ صاحب ایک تبرک آج کی محفل کا, چاہے جیسے قبول. کسی نے کہا اس پہ سلام نہیں ہو سکتا, ردیف تھی غزل کی کمر کمر. مصرع سنا دوں, ایک مصرع سن لیے. نکلی ہیں کوہ قاف سے پریاں کمر کمر. سنیے, حصار میں لیتا ہوں نادی علی کے, اور یہ شعر پہنچاتا ہوں, چاہے جیسا سن لیجئے گا, اسٹیج سے لے کر آخری فرد تک. بابو صاحب بھی یہ ہمارے دونوں
बुजुर्ग हैं, ये जानते हैं, बाबू साहब भी है, उन्होंने फिल बदी 6 से 7 शेर कहे, उसमें से एक शेर सुनिए, निकली है कोहे का, इधर ना देखिए इधर देखिए, निकली है कोहे काफ से परियां कमर कमर, बैठे रहिए, पहुंच जाए तो इस्तकबाल कर लीजिएगा, निकली है कोहे काफ से परियां कमर कमर। बाबू साहब भी ने कहा सलाम होगा, का कैसे, का सुनाइए कोई शेर, का सुनिए सलाम का शेर। कासिम ने चाहा अजरके शामी को दो करूं, नहीं गौरी खालसा वाले वैसे कबूल करें जैसे हक है, मैं दूसरा मिसरा उस वक्त तक नहीं पढ़ूंगा जब तक कि पहला मिसरा ना पहुंचा। बाबू साहब बीए ने कहा सलाम कैसे नहीं होगा, हम अली के चाहने वाले, जैसी रदीफ हो सलाम कहेंगे। का सुनाइए कोई शेर, का सुनिए पहला शेर, शेर खाली यही, मैं इसके बाद नहीं सुनाऊंगा, माहौल बन जाएगा। निकली है कोहे काफ से परियां बहुत सख्त है, कमर कमर। बाबू साहब बीए ने कहा सलाम का पहला शेर सुनो, का सुनाइए, का गौरी खालसा वाले कैसे इस्तकबाल करेंगे, का देखिए, का कासिम ने चाहा अजरक शामी को दो करूं, देखते रहिए, कासिम ने चाहा अजरक शामी को दो करूं, सरवर ने दी सदा कि मेरी जान कमर कमर। देखते रहिए, मरहूम अल्लामा गजनफर अब्बास तौनसवी पाकिस्तान, वो फरमाते हैं कि ऐ साक़िए मैं खाने खुम, क्या लहजा था, ऐ साक़िए मैं खाने खुम फिर से करम कर, मीनाए मवद्दत मेरे पैमाने पर खम कर। मरहूम अल्लामा गजनफर अब्बास तौनसवी, अल्लाह मजीद दरजात बुलंद फरमाए, एक बेहतरीन खतीब आलिम के साथ बेहतरीन शायर, अब आलिम शायरी करता है, खतीब शायरी करता है तो उसका रंग देखिए, कहते हैं ऐ साक़िए मैं खाने खुम फिर से करम कर, मीनाए मवद्दत मेरे पैमाने पर खम कर, नौकर के कलम पर जरा आयात को दम कर, नौकर के कलम पर जरा आयात को दम कर, शेरों को हकायक के तिलिस्मात में जम कर। खुदा की कसम चारों मिसरों का रंग देखिए, बैत सुनिएगा, वो फरमाते हैं ऐ इसाले सवाब नामे अमाल तक उनके पहुंचे, उनके हवाले करता हूं ये बंद, ऐ साक़िए मैं खाने खुम फिर से करम कर, मीनाए मवद्दत मेरे पैमाने पर खम कर, शेरों को हकायक के तिलिस्मात में जम कर, नौकर के कलम पर जरा आयात को दम कर, नौकर के कलम पर जरा आयात को दम कर, अशआर गदाई में मिले शेर जली से, हो नज्म का आगाज मेरा नादे अली से, अशआर गदाई में मिले शेर जली से, हो नज्म का आगाज मेरा नादे अली से। आपने उनकी मजलिसें सुनी हैं, लेकिन नज्म के हवाले से आपने बहुत से लोगों ने पहली मर्तबा सुना होगा, लेकिन बेहतरीन शायर थे, बेहतरीन साक़ीनामा उनका। अच्छा कभी मौका रहा तो मुकम्मल सुनाया जाएगा, लेकिन अब चूंकि यहाँ मौका नहीं है, लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, ऐसे ऐसे दुरे नायाब हैं और वक्त अपनी तेज़ी से अपनी रफ्तार से अपने मरहले को तय कर रहा है। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ किसी एक शायर की तरफ अल्प इल्तिमास लेके बढ़ूंगा, लेकिन वो माहौल मुझे दे दीजिए जो माहौल मैं देखना चाहता हूँ। मौला आप सबको आबाद रखें। मैं एक मतला पढ़ता हूँ, वो मतला सुन लीजिए कि नमाज पढ़ता है मजलिस भी एक बपा कर ले। साहब मुझे अभी 12-13 रजब में बॉर्डर के उस पार जाना है, तो ज़रा यहाँ से वहाँ तक पहुँचा रहा हूँ। हाँ आप चाहे कबूल फरमाइए, वहाँ भी ये मतला पढ़ना है। मतला पहुँच जाए तो दुआ में याद रखिए, मतला ही मुकम्मल कसीदा है, मनक़बत जो समझ लीजिए। नमाज पढ़ता है मजलिस भी एक बपा कर दे। मौलाना नमाज पढ़ता है मजलिस भी एक बपा कर ले, मतले के बाद कुछ नहीं पढ़ना। नमाज पढ़ता है मजलिस भी एक बपा कर ले, तू अपने काबे को चाहे तो करबला कर ले। खुद बताएंगे कि मुझे किसे बुलाना है, वो फैसला आप पे होगा। मीर मोनिस, मीर मोनिस, आप मीर मोनिस, मीर अनीस, दूल्हा साहब उरूज, ताशुक, इश्क, ये सब को सुना कीजिए। मीर मोनिस रहमतुल्लाह अलैह,
ان کے 4 مصرے سنیے صاحب. سنیے, اب شاعری سن رہے ہیں تو اب 2 عالم دین تک پہنچنا ہے. میں چاہے شبر صاحب تک چلا جاؤں یا تحت کی وادیوں میں آ جاؤں, یہ فیصلہ آپ کیجیے گا. میر مونس کا بڑا نام, اب مجھے تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے. سنیے میری طرف دیکھیے. میر مونس فرماتے ہیں مجرئی دل سے فغاں, مجرئی دل سے فغاں. ڈریے گا نہیں, میر مونس کے مصرے ہیں تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, بڑے آسان. مجرئی دل سے فغاں آہ جگر سے نکلے. شاعری کی قدر ہوتی ہے. مجھے آشو بھائی کہاں ہیں؟ ہاں آشو صاحب جائسوال, یہ گنگا کے کنارے سے ہوتے ہوئے کوثر ٹکائے ہیں. دیکھیے اس استعارے کی داد میں چاہتا تھا اس علامت کی, یہ گنگا کے کنارے سے ہوتے ہوئے کوثر تک آئے ہیں. آشو جائسوال صاحب کے لیے چلیے میں خود دعوت دے دوں گا, اس لیے ہاں اس لیے کہ کربلائے معلیٰ کی زیارت سے کئی بار مشرف ہو چکے ہیں, کم سے کم 10 بار, اور انشاءاللہ 14 کے صدقے میں 14 مرتبہ, 72 کے صدقے میں 72 مرتبہ, اور 1,24,000 انبیاء کے صدقے میں یہ سوچتا ہوں کہ آخری سانس تک اتباعت عالیات کی زیارات سے اللہ آپ کو مشرف کرتا رہے. آئیے میں میر مونس صاحب کے مصرے, لکھنؤ کی سماعتیں بیٹھی ہیں, ملاحظہ فرمائیں. وہ فرماتے ہیں کہ مجرئی دل سے فغاں آہ جگر سے نکلے. بھائی لہجہ بھی ملنا چاہیے, میر مونس کے مصرے پڑھ رہا ہوں. مجرئی دل سے فغاں آہ جگر سے نکلے, غم سرور میں لہو دیدہ تر سے نکلے. بھائی تیسرا اور چوتھا مصرع سنیے گا کہ مجرئی دل سے فغاں آہ جگر سے نکلے, غم سرور میں لہو دیدہ تر سے نکلے. ایک حر, چوتھے مصرعے پہ قیامت ہو جائے. ایک حر, ایک غلام, ایک پسر, ایک بھائی. مصرع پہنچ جائے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, بول لیجئے گا. ایک حر, ایک غلام, ایک پسر, ایک بھائی, 4 یہ پنجتنی فوج عمر سے نکلے. مجرئی دل سے فغاں. ارے خدا کی قسم شاعری سننے والے بیٹھے صاحب, اگر آپ نہیں سنیں گے تو ہم جیسے ناظم کب میر مونس کو پڑھیں گے, کب دولہ صاحب عروج کو سنائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے مرحومین ہیں ان کے اشعار پہنچائے جائیں. مجرئی دل سے فغاں, سلامت رہیے آپ, آہ جگر سے نکلے. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. مدثر صاحب, ایک حر, ایک غلام, ایک پسر, ایک بھائی, 4 یہ میں کیا رعایتیں, 4 یہ پنجتنی فوج عمر سے نکلے. 4 یہ شرف صاحب, 4 یہ پنجتنی فوج عمر صاحب, اس کے لیے تھوڑا سا پڑھنا پڑتا ہے. 4 یہ پنجتنی فوج عمر سے. شبر حسین خان صاحب ایک جملہ شروع میں انہوں نے کہا, حالانکہ میں نے نہیں کہا تھا, یہ شبر صاحب نے خود کہا ہے. اسی لیے کیمرے آج کل کے بہت عمدہ ہوتے ہیں, یہ اپنی بات ہماری باتوں کو دامن میں, ہاں جو مسئلہ یہاں پہ ہو یہیں ختم ہو جائے, وہی ہم چاہتے ہیں. شبر بھائی نے بہت عمدہ بات کہی کہ وہ پرانے خطیب اور نئے شاعر, لیکن 2 قطعات کے بعد تو جملہ پلٹ گیا. ہاں میں ڈرنے لگا, لیکن ہماری نظر میں بہترین خطیب اور بہترین شاعر, لاجواب شاعری اور لاجواب فکر ہے مولانا شبر حسین خان صاحب کی. ہمارے برادر عزیز ہیں, بہترین دوست بھی ہیں, بہت عمدہ شاعری بھی ہے, آپ نے سنا, اور جیسے ٹھہراؤ تھا ان کے اندر, جس طریقے سے انہوں نے پڑھا ہے, بھئی یہی حال چاہیے اور یہی ماحول رہنا چاہیے. ہمارے شبر نوگانوی صاحب ہیں, شبروز کانپوری صاحب اور شمس تبریز صاحب. اس وقت تو میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں. ہاں 3 شین, ہاں 1 شین جا چکی ہے بھائی. نہیں 4 نہیں بھائی, شین پہ 3 نقطے ہوتے ہیں. 4 شینوں کو آپ جوڑیے تو 12 عدد ہیں, نقطے 12 ہو گئے. الحمدللہ 12 کے صدقے میں یہ چاروں سلامت رہیں, 4 کے ساتھ یہ جتنے بیٹھے ہیں سب سلامت رہیں. ہاں یہ اعلان سن لیجئے, اب چونکہ یہ خدمات ہوتی رہنی چاہیے ہر انجمن, ہر کمیٹی کی طرف سے میں مبارکباد دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ جو خدمات ہوتی ہیں فصل ازاں میں انجمن ہائے ماتمی کی طرف سے, اس کو آپ فراموش نہیں کرتے. آپ کیا دیں گے تحفہ اور ہم کیا عطا کریں گے, یہ تو ایک
قوت قلب یعنی تقویت کے لیے کہ ایک تقویت مل جائے قلب کو، وہ ہم کچھ عطا کر دیتے ہیں تحفے کی شکل میں، وہ بھی وہیں سے عطا ہوتا ہے۔ انجمنہائے ماتمی جو یہاں کی ہیں، ان کو اس کمیٹی نے جو ارادہ کیا ہے کہ محفل کی التوا کے وقت، یعنی التوا سے پہلے یا التوا کے بعد جب اعلان ہو جائے تو یہاں کی انجمنوں کو ایوارڈ دیا جائے گا، اور وہ فصل ازا کا ایوارڈ ہوگا جو فصل ولا میں دیا جائے گا۔ فصل ولا میں فصل ازا کا ایوارڈ دیا جائے گا۔ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، باہر مکروہ چہرے دیکھ دیکھ کے اندھے ہو جانے کا خطرہ تھا اگر علی کی بیٹی نے یزید کے گھر میں فرش ازا نہ بچھایا ہو۔ وہ تو کہیے کہ یہ ولایت کا آئینہ دے دیا کہ جنہیں دیکھ دیکھ کے ہماری آنکھوں کی بینائی بڑھ رہی ہے۔ مولا آپ کو آباد رکھیں، سلامت رہیے کہ مفتی بدعت بھلا اشک ازا کو روک لے۔ مفتی بدعت بھلا اشک ازا کو روک لے، بد دعا میں دم کہاں جو اس دعا کو روک لے۔ ہاں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، مولا آپ کو آباد رکھے۔ مفتی بدعت بھلا اشک ازا کو روک لے، بد دعا میں دم کہاں، بد دعا میں دم کہاں جو اس دعا کو روک لے۔ ایک تبسم پر اٹھائے گا وہ وزن کربلا، ایک تبسم پر اٹھائے گا وہ وزن کربلا، اپنی گردن پر جو تیر ہرملا کو روک لے۔ مقتل ہی تیرا گھر ہے علی ولی اللہ، عاشور کی چادر ہے علی ولی اللہ۔ ہاں آپ ایک شعر، ایک مصرع، وہ ایک شعر کیا عمدہ سنا دیا آپ نے کہ وہ اکبر نے صدا دی سینے کے اندر ہے علی ولی اللہ۔ دیکھیے اگر دیکھیں آپ تو علی ولی اللہ کو نبھانا ہی بہت مشکل تھا۔ ہاں ردیف چلی جاتی ہے، قافیہ اگر چسپا نہ ہوتا، شرف صاحب سے پوچھیے، شرف صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے شبروز بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بہت احتیاط کے ساتھ یہ کلام کہا گیا ہے، تو کم از کم اس محنت کو گوری خالصہ ہمیشہ سے نوازتا آیا ہے۔ دیکھیے میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بار بار دعوت دیجئے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حق یہی ہے، اور یہاں سے جو کہا جائے وہ سچ کہا جائے۔ بہت عمدہ آپ سن رہے ہیں، لیکن اگر سن ہی رہے ہیں تو اب آخری میں ہمارے مقطع محفل شبروز کانپوری صاحب ہیں، شبروز کانپوری صاحب کو آپ کو سننا ہے، لیکن صرف اور صرف میں آپ کی خدمت میں ایک قطعہ بہت سکون کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، وہ قطعہ بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ، وہ قطعہ اچھا سنیے، قطعہ نہیں بلکہ ایک مطلع اور 3 شعر، اس قطعے کو میں نے کلام کر دیا ہے، اگر سننے کے لیے آمادہ ہیں آرام سے، بالکل آرام سے سنیے گا، ایک مفہوم ہے اس کو شاید آپ نواز دیں، سنیے گا، خاص طور پہ مطلع چھوڑ دیجئے، میں شعر سے ہی آغاز کرتا ہوں، سنیے گا۔ قتل ہو جاتا، اس کی ردیف ہے قتل ہو جاتا، بہت آرام سے ذرا زور سے سنیے گا، قتل ہو جاتا، سلمان بھائی سنیے، قتل ہو جاتا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ علی اصغر کا احسان ماننا واجب ہے دنیا پر۔ ڈرا دیا آپ نے آہ کر کے 2-3 بار، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ علی اصغر کا احسان ماننا واجب ہے دنیا پر، علی اصغر کا احسان ماننا واجب ہے دنیا پر، اگر ہنستے نہیں تو ہر خوشی کا قتل ہو جاتا۔ ہاں بہت بہت عمدہ، یہ تو شبروز بھائی کے استقبال میں خالی میں پڑھ رہا ہوں، اگر ہنستے نہیں تو، شبر بھائی سنیے، اگر دیکھیں ردیف کیسے نبھانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کی تائید میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہنستے نہیں تو ہر خوشی کا قتل ہو جاتا، اگر ہنستے نہیں تو ہر خوشی کا قتل ہو جاتا، خدا کی قسم اگر ہنستے نہیں تو ہر خوشی کا قتل ہو جاتا۔ حبیب ابن مظاہر نے حیات جاویداں بخشی، یہ شعر تو شاید شبروز صاحب نے بھی نہیں سنا اور شمس صاحب نے بھی۔ حبیب ابن مظاہر نے حیات جاویداں بخشی، حبیب ابن مظاہر نے حیات جاویداں بخشی، صحابہ کی صفوں میں دوستی کا قتل ہو جاتا۔ حبیب ابن مظاہر نے حیات جاویدہ بخشی، صحابہ کی صفوں میں، صاحب بڑا اچھا سن رہے ہیں آپ، صحابہ کی صفوں میں دوستی کا قتل ہو جاتا۔ شعر سنیے، صحابہ کی صفوں میں دوستی کا قتل ہو جاتا، شبروز صاحب کے استقبال کے لیے، صحابہ کی صفوں میں دوستی کا قتل ہو جاتا، کہ خدا کا شکر ہے عاشور کا ایک دن سلامت ہے، تو یہی قطع بند، خدا کا شکر ہے عاشور کا ایک دن سلامت ہے، اگر یہ دن نہ ہوتا ہر صدی کا قتل ہو جاتا۔ شعر سنیے، بس ایسے ہی بول لیجئے گا کہ خدا کا شکر ہے عاشور کا۔ علماء سے دعائیں چاہتا ہوں، ایک مضمون کو ایک شعر میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے، ملاحظہ فرمائیے گا، خطبہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کا شکر ہے عاشور کا ایک دن سلامت ہے، خدا کا شکر ہے عاشور کا ایک دن سلامت ہے، اگر یہ دن نہ ہوتا ہر صدی کا
آزاداری کا صدقہ ہے، اگر زینب نہیں ہوتی علی کا قتل ہو جاتا۔ غدیر خون جو زندہ ہے آزاداری کا صدقہ ہے، اگر زینب نہیں ہوتی علی کا قتل ہو جاتا۔